الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين پھول سے گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو فریاد ہے تو سردار دو جہاں
گزرا کرے پھسل پہ پیدل کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پھسل پہ پیدل کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ کے اندر ہدیہ درود و سلام رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اپنی جگہ پر تشریف رکھیے، جتنے بھی احباب ہیں آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیے۔ آج کے اس خوبصورت پنڈال کے اندر تشریف لائے ضلع لاہور کے امیر پیر طریقت رہبر شریعت غیرت مند سنی غیرت مند سید حضرت صاحبزادہ پیر سید نذیر علی شاہ صاحب، آپ اسٹیج کی زینت بنے اور ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب، آپ اسٹیج کی زینت بنے اور ان کے ساتھ جلوہ گر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ
پیر غلام جیلانی شاہ صاحب آپ اسٹیج کی زینت بڑھے. میں تمام جتنے بھی ہمارے آج کے مہمان خصوصی اسٹیج کی زینت بنے تمام کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے, اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. نعرہ بلند کیجیے اور انشاءاللہ اس کے بعد خطاب شروع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. سامعین بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں تو معمولی سا آدمی ہوں. اکثر امیر المجاہدین صاحبزادہ والے شان حضرت علامہ مولانا حافظ انس حسین رضوی زیدہ مجدہ الکریم, آپ کی طبیعت مبارک چونکہ ناساز تھی تو مجھے انہوں نے حکم فرمایا. بس لمبی چوڑی بات نہیں, میں ایک چونکہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جمع ہیں. فتنوں کا دور ہے جی, نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بھائی ادھر توجہ تھوڑی سی فرمائیں, بس میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے, غور سے سنیں. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرمائی نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کی روشنی میں کہ جب فتنے آئیں تو ان سے نجات اور ان سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مررت فی المسجد فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ. فرماتے ہیں میں مسجد سے گزرا تو لوگ گفتگو میں مشغول ہیں, مسجد کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ رب کے گھر میں گفت و شنید کی جا رہی ہے. فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فَأَخْبَرْتُهُ, یہ سارے معاملے کی میں نے خبر دی کہ جناب مسجد میں لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. فَقَالَ أَوَقَدْ فَعَلُوهَا, مولا کائنات نے فرمایا واقعی ایسے ہے, مسجد کے اندر گفتگو کی جا رہی ہے. قلت نعم, میں نے عرض کی واقعی جناب میں نے سنا ہے, مسجد کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اب سنیں آپ نے کیا فرمایا. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرمایا سنو, میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا, الا انہا ستکون فتنہ. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, آپ فرماتے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب طرح طرح کے فتنے ہوں گے, کوئی تبدیلی کے نام پہ جناب لوگوں کو پیچھے لگا رہا ہوگا, کوئی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ اللہ کے دین کو پسے پش ڈال کے اپنی ذاتوں کو چمکانے کے لیے امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے. اور ہم بھی سبحان اللہ کہ ہمیں منظر بنتے بھی نظر آ رہے ہیں,
انہوں نے گردوارے بھی بنائے، یہ سارے معاملات کیے، انہوں نے مسجدیں بھی گرائی، لیکن ہمیں پھر بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ملک و ملت کے بھی غدار ہیں اور نبی علیہ السلام کے دین کے بھی غدار ہیں۔ فرمایا میں نے جب عرض کی حضور جب فتنے ہو گئے، بڑے بڑے پیر بھی جناب وہ میٹھی میٹھی بولیاں بول کے مست رکھو، ذکر و فکرو، صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو، مزاج خانقاہی میں انہیں، بھائی آرام سے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو۔ اور بھائی وہ کون سی نماز تھی؟ یعنی عجیب بات نہیں ہے، آج میں کلاس میں کہہ رہا تھا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا بھی گوارا نہ کرے کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا نواسہ زمین پہ آ جائے، اور دوسری طرف وہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی خاطر این اس موقع پہ جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، آپ رسول اللہ کے دین پہ پہرا دینے کے لیے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ یہ حسینیت جناب جو صدیوں بعد عملاً ہمارے استاد گرامی میرے اور آپ کے قائد نے زبان کے ذریعے نہیں اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں خادم حسین ہوں۔ آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، او کیا بات، کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات، کیا بات، بابا نبی جان، فَقْتُلُوهُ۔ نبی جان۔ تو یہ جناب تماشا بنا ہوا ہے، قوم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اے ساڑھے جو لوگ ملے نے تو کھیل رہے ہیں نا، اے نہ کچھ ویکھن دے باوجود بھی قوم نہ سمجھ آوے کہ ایک طرف وہ جڑے کھڑے، یعنی حیرانگی دی گل نہیں کہ جس بابے نے ویسے بھی شرن لیس علی العام حرج ولا علی العارض حرج، ایسے قرآن دی بھی اجازت ہے کہ جناب تسی بیٹھو تاڑے نے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بابے دا عشق اتنا بڑا سی وہ عشق نے بیان نہیں دیتا۔ اور قسم بخدا اے بالکل حقیقت ہے جنہوں کے معمولی دی بھی سمجھ ہے نا، ساڑیاں آن والیاں نسلہ بھی بابے دے خاندان دا بھی حق ادا نہیں کر سکتی کہ اپنے آپ نے مصیبتہ پا کے تیرے اور میرے ایمان دے بابے نے پہرا دیتا۔ سمجھ آئی جناب؟ اور مولا کائنات واسطے آئے ہو نا تو مولا کائنات دی سنو، جدو اے رنگیلے آ گئے نا طرح طرح دے فتنے لے کے تے آپ فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جدو فتنے ہون گے تو پھر بچن دا کی طریقہ؟ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، قال کتاب اللہ، بہترین نسخہ جناب، کوئی مال خرچ نہیں، جنہوں ویسے پسے پشت لایا نا قرآن تے رہ گیا جناب کہ جناب وہ بھی مولوی صاحب میرے پیو نہیں اے روح نہیں نکل دی پئی تے آگے ذرا سورہ یاسین تے پڑھو، او سبحان اللہ تو کتے زندگی گزاری، بابے دا مال تو نپڑا، پیسے تے جائیداد تو سنبھال لیا، تو کیسا جڑا پتر ہے، پیو تیرا دنیا تو جا رہا کہ حضرت تسی بڑا پڑھے ہو لیکن ایک سورہ یاسین دی تلاوت تینوں نہیں کرنی آندی۔ یہ افسوس ہی گل ہے نا کہ مسلمان ہوئے اور پھر قرآن جتنا ساڑھا ایک سلوک ہے وہ تاڑے بھی سامنے بھی میرے بھی سامنے میں اسی کتنا کو قرآن نال پیار کرنے ہاں، لیکن یہ قرآن پھر آخری وقت ہی کام ماندہ ساڑھا، یعنی لکھا روپیے دے کہ تسا اپنی اولاد نو جناب سکول تے فلاں کورس کرائے، کدی کسے پیو نے دنیا تو جانے وصیت کیتی ہے کہ پترا میں جا رہا میں تینوں بڑا ہی پڑھایا، میں لکھا روپے تیرے تے لائے تے ہن میرا آخری ویلا تے میں جا رہا وہ ساریا سائنس کی کتاباں جو کیمسٹری تے بیالوجی جو کچھ میں پڑھایا وہ تو میری قبر تے لے کے آ کے بیٹھ جا۔ اس طرح کیتا کہ دی یعنی تانوں بھی پتا جو تے سائنس کا مڑی آ رہی
اتنے کوئی چیز کم نہیں آنی، اتنے رسول اللہ دی غلامی کم آنی یا اتنے اللہ دی کتاب کم آنی۔ یہ کتنی یار تے پھر وہی ہے نا جڑا مشکل ویلے کم آ جائے، یہ قرآن ہی مشکل ویلے کم آنا۔ تے جڑے بے دینہ دے پیچھے اسی لگے ہیں نا، یہ تسی بھی جان دے نا قرآن کٹیا نہیں شاہ وچوں، اے قرآن دی عزت تے حملہ ہویا تے میدان دے اندر کون نکلے؟ اے حضور دے غلام ہی نکلے، اے استاد گرامی دے تیار کیتے ہوئے نوکر نکلے جنہاں نو اسلام دا درد، جنہاں نو قرآن دا درد، کوئی جناب تے اپنی اپنی قسمت دینا، کوئی ہو چبل تے زانی شرابی واسطے نکلے، اور اللہ دا فضل کہ تسی رسول اللہ دی عزت واسطے نکلے، تسی قرآن دی عزت واسطے نکلے، اور صدیہ بعد بابے دا عشق کتا وڈا سی کہ استادہ نے تھوڑا جا چھڑکاؤ کیتا نا کہ لوگ صدیہ بعد گولیاں کھان واسطے تیار ہیں، لوگ بندہ کرتے ہیں لبائی لبائی، اور بھائی سارے ہاتھ اٹھاؤ کہ شرم علی گال لے میں تو حضور پہ سب کے سارا کچھ ملیا یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ جناب الجهاد لبیک 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 الجہاد الجہاد تیرا نام رہے گا، حزبی تیرا نام رہے گا۔ کیا بات کیا بات، او کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ لو جناب اے فتنیاں دا دور ہے کہ نہیں، طرح طرح دے فتنے تے سوال کرن والے مولا کائنات نے عرض کیتی حضور جدو فتنے آن گے تو پھر خلاصی تے چھٹکارا تے انہاں کولوں نجات حاصل کرن دا طریقہ کی ہونا؟ فرمایا کتاب اللہ، فرمایا اللہ دی کتاب، اور اللہ دی کتاب ہے کی فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، جو کچھ پہلے ہو چکے ہیں نا گزریاں یا امتہ دے اندر، اے قرآن دے اندر وہ بھی موجود ہے۔ اے ہونتا تسا سنیا علماء کو جان دے بھی ہو، او جڑیاں پہلیاں امتہ سی وہ بھی رب دے بندے ایسی کہ نہیں، رب نہیں بنایا سی لا، تو انہاں کے گناہ کیتا انہاں دے عذاب آئے کہ نہ آئے؟ کوئی بندر بنیا تو کوئی خنزیر بنیا، کوئی پوری بستی دی بستی را پلٹ کے برباد کر چھٹی، تے ایسی بھی گناہ کرنے ہیں کہ نہیں؟ ایک نہیں بے شمار کرنے ہیں، تے پھر کی وجہ ہو بھی رب دے بندے، کیسی بھی رب دے بندے، تے پھر ایسی کیوں بچے ہیں؟ امام اہل سنت فرمانے تیرا بھی بوٹھا نہیں بلکہ عطائے رب، جلائے کرم، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے، اے حضور دی وجہ نال سارے بوٹھے سلامت نے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا۔ لو جی دین آیا دین آیا، فاقتلوہ، لو جناب ساڑھے آقا مولا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ پہلے ہو چکیا وہ سارا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. امتاں برباد ہوئیاں تے میرے تسی تے بڑے عظیم لوگ ہو. میں اپنے بارے گل کرنا وہ پہلی امتوں دا حال ویکھ کے پھر بھی میں سبق حاصل نہ کیتا نصیحت نہ پکڑی تے میرے تے تو بھیڑیا ہی چنگا. او بھیڑیا مولانا روم بلکہ بھیڑیا نہیں لومڑی او لومڑی چنگی میرے نالوں. مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے نے کہ شیر نے ایک دن کیتا شکار ہرن گائے تے خرگوش شکار کرن تو بعد وہ بڑا ہے بادشاہاں دی طرح بیٹھا جناب چڑھا ہو کے تے لومڑی حاضر جناب ان دی بارگاہ تے گدڑ بھی موجود ہے. تے شیر نے گدڑ نو کیا جناب ان دی تقسیم تے کر دے رہا. انہوں نے کہ جناب تقسیم تے بالکل واضح اے ہرن تسی تناول کرو تے گائے جناب میں کھانا وا تے خرگوش لومڑی نو دے دیو. تے شیر جلال چایا کمینے تو کون ہونا میرے نال بیٹھ کے کھا لگا. انہیں پنجا ماریا انہوں بھی ڈھیر کر کے رکھ چھڑیا کہ تینوں میں کھوانا ہوا جناب تو گائے کھانی. اے وہ گدڑ بھی جناب دنیا تو چلا گیا مر گیا ہلاک ہو گیا. تے پھر شیر کیا لومڑی نو بھی تو تقسیم کرو. لومڑی کہنے لگی جناب بادشاہ سلامت کیا بات ہے تقسیم تے بالکل واضح ہرن جڑا جناب ہم تناول فرماؤ تے اے جڑی گائے ہوئے تسی رات دے کھانے کھانی ہے تے خرگوش دا صبح ناشتہ فرماؤ. اور شیر بڑا حیران ہویا کہندا بھی اے تقسیم کون سکھا گیا. تے لومڑی بڑی سونی گل کیتی انہوں نے کہا گدڑ دی موت سکھا گیا. تو میں جڑی ابتدان گل کیتی سی نا بھی پہلی امتوں دا حال ویکھ کے پھر بھی میں سبق حاصل نہ کرا تو میں تو لومڑی دے برابر نہ ہویا. لومڑی تے گدڑ دا انجام ویکھ کے سمجھ گئی پیو کام نہیں کرنا جن دی وجہ نال گدڑ نو اپنی جان تو ہاتھ دھونا پیا. تے اسی وہ پہلے کام ویکھ کے ایسا نہ سمجھے کہ یار انہاں نبیاں دے مقابلے کھڑے ہوئے رب انہاں نو ذلیل و خوار کر چھڈیا. آج بھی اگر کسی نو عزت چاہیے اور قیامت تک چاہیے تو حضور دی غلامی چنو آنا پہ اس کا بغیر کوئی چارہ ممکن نہیں. لو جناب آپ نے فرمایا اے پہلیاں بھی خبریں آتے قیامت تک آنے والیاں بھی قرآن خبریں وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ بہترین طریقہ جناب کہنے سمجھ نہیں آندی کوئی آپس کا اختلاف جھگڑا کوئی مولوی پیران یہ بھی اپنی اپنی گلانا ٹھیک ہے نہیں لیکن آپ نے فرمایا بہترین کوئی تاڑے درمیان جھگڑا ہو جاوے کوئی اختلاف ہو جاوے سب تو بہترین فیصلہ کرن والی اللہ تبارک و تعالی دی کتاب ہے قرآن دی طرف رجوع کرنا اور کسی حال نہیں دیکھنا والفصل لیس بالحضلی ساڑھے آقا فرمایا قرآن دا ایک کلمہ اے وزنی ہے اے حق تے سچ تے مبنی ہے لیس بالحضلی اندہ کوئی بھی جملہ کوئی بھی کلمہ کوئی بھی حرف و ضعیف تے کمزور نہیں اور ایڈی وزنی کتاب ہے ایڈی وزنی کتاب ہے صدیاں بعد کوئی غریب دا پتر ہوئے اور کمیار دا پتر ہوئے کسی ہلکی قوم دا پتر ہوئے او خلوص نیت دے نال قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کر رہے اور قرآن دے احکام دے مطابق زندگی گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرما دے آیت حدیث مبارکہ بھی مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے فرمایا اس قرآن دے ذریعے اللہ بڑے لوگاں نے بلندیاں عطا فرمانا اور ایسے قرآن دے ذریعے رب بڑے لوگاں نے ذلیل کر کے رکھ دینا جڑے قرآن نال چلن گے قرآن نو اگے رکھن گے قرآن دے احکامات منن گے رب انہاں نوں شان عطا فرمائے گا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر لو جناب اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی تندار گل ہے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ
فرمایا جن نے اس قرآن پاک نو کسی ظالم جابر کسی یزیدی دے خوف تو انہوں چھوڑیا انہوں پشت کر دیتی تو فرمایا رب رب قسم اللہ رب انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. تو ہون تسی دسو اے جڑے اور نکلے نے جناب کوئی کسے قرآن دی عزت پیرا دیتا بولو نا یار اے کوئی قرآن نہ چلیا تسی قبر و آخرت تاڑے کنے کم آنا اے نہ دیار نپے ہونا ساڑھے استاد گرامی نور اللہ مرکدہو آپ فرمانے ہونے دی پتر رکھا بند اور دی دے رہے قبر چے امام الانبیاء تشریف لے آنا آتے دے حضور فرما چھوڑیا نا کہ اپنے یہ جان دیو پھر تے گل بن جانی لیکن دس جے حضور چہرہ پھیر رہا تو پھر تیرے کنے کم آنا ہوتا کوئی ہے تیرے کم آنا لا اس کر کے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اے مولا کائنات حضور دی حدیث جڑی نقل فرمائی فرمایا من ترکہو من جباری کہ جنہیں جس طرح یہودوں نے سارا دے پیچھے لگ کے تے انہوں نے چاپلوسیاں کر کے کہ یہ بھی نکال دو اور یہ بھی نکال دو اور یہ بھی نصاب سے نکال دو یہ قرآن کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے تے رب رب پہ تے قسم اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا رب انہوں برباد کر دے گا. وَمَا نِبْتَغَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ عَدَلَّهُ اللَّهُ کہ جنہیں قرآن چھڑ کے کہ تو اور ہدایت طلب کی تھی نا تو ساڑھے آقا فرمایا اللہ نے گمراہ کر دے. ہدایت قیامت تک کے تھے لبنی قرآن چھڑیا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے دری سے نہیں اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصہ کتاب کی کمی قرآن چی کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے عذاب آئے کہنی سر کٹا دینا لیکن جھکانا نہیں اے قرآن دا کمال ہے. تو میں کچھ زیادہ جناب بڑے بڑے ساڑھے ڈویژنل امیر تو پھر جناب سید بادشاہ ساڑھے شاہ جی تے جو میں حدیث سے کہ رہن دیئے بس میں جسارت کر گیا میں معذرت بھی چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں بولیا کمی کتائی معاف فرماندے آیا اپنی بارگاہ کی تقریران دی کی گل لے جناب گل تے ایک ہی ہوندی بندہ پلے بن لوے میں بھی بولنا شاہ جی بھی آن وہ بھی آن جناب تقریران ہون کہاں جی بڑی مزدار تقریر ہوئی سی عمل میرا بھی نہ ہوئے تو تاڑا بھی نہ ہوئے تقریر دا کوئی فائدہ ہے ایک گل ہوئے ساڑھے استاد گرامی حضور سیدنا امیر المجاہدین نور اللہ مرکدہو آپ فرماندے سن فرمایا کہ میں اپنی والدہ محترمہ انہوں نے میں عرض کی تھی کہ ماں جی تاڑے پیران وظیفہ کی دیتا ہے فرمان لگے میری والدہ نے فرمایا بچیا پیران وظیفہ دیتا سی کہ دیئے نماز پڑھنی نماز نہیں چھڑنی تو گل ایک ہی ہوندی ہے میں جڑی کرن لگا ہونا کے یہی گل اگر اسی ذہن وچ بٹھا لی ہے نا ساری تقریرہ تو بدلی تے آپ فرمان دینے میں والدہ نے عرض کی تھی بھی ہور تو فرمان لگی پترا جڑا دوسرا نہ وظیفہ دیتا سی نا بہت بڑا وظیفہ سی میں عرض کی تھی جناب وہ کی وظیفہ سی فرمانیاں دوسرا ہے وظیفہ دیتا کہ پیر فرمان لگے کہ کل دیئے قیامت آنے دے آڑ حضور دی کچھاری جمیں نے شرمندہ نہیں کرنا تھا اے گل لے اگر اسی سارے ذہن بٹھا لئیے نا کل مطلب میں اور طلبان بھی کہنا بھی ساڑھا بھوتھا اس قابل ہے بھی کوئی ایسے عمل ہے نہیں کیسی جناب ہوئے کیسی حضور دے سامنے چہرہ لے کے جان لے آئے ہوں اور جو سال گل فرماندے سی اللہ انہاں دے صدقے سانوں اے حضور دی محبت عطا فرماوے کہ روح میرے جب میرے پیراہانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ التجا خالق کائنات سامنے عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.